بچوں آؤ پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال، پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون زیر و زبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ہم لے آئے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام زیر و زبر، ایک بار پھر نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ آج بہت کچھ سیکھیں گے، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے اس پروگرام کو جلدی جلدی شیئر کیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو جائیں اور وہ بھی علم دین سے مستفیض ہونا، برکتیں حاصل کرنا شروع کر دیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ 6 کنٹیسٹنٹس موجود ہوں گے، جن کے درمیان ہم نے 5 راؤنڈز میں زبردست مقابلے کروانے ہیں۔ ہر راؤنڈز میں سوالات ہوں گے، سوالات کے بھرپور جوابات ہوں گے، اور ہر جواب پر انشاءاللہ ہمارے بچوں کو ہم نمبرز دیں گے۔ جو زیادہ نمبر لیتا چلا جائے گا وہ اگلے مرحلے میں، اگلے راؤنڈز میں پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ تیسرے راؤنڈ کے بعد ہم اپنے 2 کنٹیسٹنٹ کو ایلیمنیٹ کیا کرتے ہیں۔ تیسرے راؤنڈ کے بعد وہ 2 ہم سے جدا ہو جائیں گے جن کے نمبرز سب سے کم ہوں گے۔ باری آئے گی چوتھے راؤنڈ کی۔ چوتھے راؤنڈ میں بھی ہمارے ساتھ 4 بچے ہوں گے جن کے درمیان مقابلہ ہوگا، اور ان چاروں میں سے جو 2 بچے کم نمبرز والے ہوں گے ان کو بھی ہم چوتھے راؤنڈ کے اختتام پر اپنے اس پروگرام سے ایلیمنیٹ کر دیں گے۔ باری آئے گی ہمارے 5ویں راؤنڈ کی، اور 5ویں راؤنڈ میں 1 to 1 مقابلہ ہوگا۔ جی ہاں، آج کے پروگرام کا ونر ہمیں اپنے 5ویں راؤنڈ میں مل جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج بہت کچھ سیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں ہمارے آج کے کنٹیسٹنٹ کا تعارف، اور باری باری معلوم کرتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں۔ جی بیٹا۔ میرا نام ولی محمد ہے، میں کلاس 7 میں پڑھتا ہوں۔ ارے واہ بھائی، ولی محمد بھائی 7th کلاس میں آپ پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اسکول کون سی ہے بیٹا آپ کی؟ دارالمدینہ گلشن BHS۔ دارالمدینہ گلشن BHS کے اسٹوڈنٹ ہیں، 7th کلاس میں پڑھتے ہیں، اور ایج کتنی ہے آپ کی؟ 12 ایئر۔ 12 ایئرز ہیں، ماشاءاللہ۔ چلیں اللہ برکت دے آپ کو۔ اگلے کنٹیسٹنٹ۔ میرا نام سید صادق ہے۔ ماشاءاللہ۔ والد صاحب کا نام کیا ہے بیٹا؟ سید عبدالرحمان۔ سید عبدالرحمان، ماشاءاللہ۔ سید صادق صاحب یہ بتائیں کہ کہاں پڑھتے ہیں بیٹا آپ؟ مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں۔ حفظ کر رہے ہیں یا ناظرہ پڑھ رہے ہیں؟ ناظرہ۔ کیا پلاننگ ہے بیٹا؟ ناظرہ ختم کرنے کے بعد حفظ کریں گے انشاءاللہ؟ جی انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو عالم باعمل بنائے، حافظ قرآن بنائے۔ بڑھیں گے اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب۔ جی بیٹا اپنا تعارف کروائیں گے۔ میرا نام محمد ابوبکر اطاری ہے، میں دارالمدینہ گلشن BHS سے آیا ہوں۔ ابو بکر بھائی تو پہلے بھی آئے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ اس وقت کہاں تک پہنچے تھے ابو بکر بھائی؟ اس وقت 4تھے راؤنڈ تک۔ 4th راؤنڈ تک پہنچے تھے، اور آج کتنی تیاری کر آئے ہیں؟ آج بہت اچھی تیاری بہت اچھی ہے، اور پلاننگ کیا ہے؟ کہاں تک جانے کا دل ہے؟ فائنل تک۔ فائنل تک جانے کا دل ہے۔ فائنل جیتنے کا دل ہے یا صرف فائنل تک پہنچنے کا دل ہے؟ فائنل جیتنے کا دل ہے۔ فائنل جیتنے کا دل ہے۔ چلے اس دل کی تمنا کو پورا کرنے کے لیے آپ کو بھرپور جوابات بھی دینے ہوں گے۔ اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب بڑھیں گے۔ میرا نام غلام مصطفیٰ اطاری ہے، میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں۔ ارے ماشاءاللہ، غلام مصطفیٰ بھائی جامعۃ المدینہ میں کس درجے میں پڑھتے ہیں بیٹا؟ اولا۔ اولا درجے میں، ماشاءاللہ۔ چلیں اللہ آپ کو عالم باعمل بنائے، اور جلدی جلدی آپ عالم بن کر خوب قرآن کی، سنت کی خدمت کریں، دنیا بھر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا پرچار کریں۔ اگلے کنٹیسٹنٹ۔ میرا نام محمد فیضان رضا اطاری ہے، ماشاءاللہ۔ فیضان بھائی کہاں پڑھتے ہیں؟ مدرسۃ المدینہ میمن مسجد۔ مدرسۃ المدینہ میمن مسجد میں پڑھتے ہیں۔ حفظ کر رہے ہیں بیٹا یا ناظرہ پڑھ رہے ہیں؟ حفظ کرنا۔ کتنے پارے کر چکے ہیں؟ 16۔ 16 پارے کر چکے ہیں۔ چلیں ماشاءاللہ فیضان بھائی، دعا ہے اللہ کریم آپ کو جلدی جلدی حافظ قرآن بنائے۔ حافظ قرآن بننے کے بعد کیا نیت ہے، کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ عالم دین کے بعد مفتی کورس انشاءاللہ۔ عالم دین کے بعد مفتی بھی بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو مفتی اسلام بنائے، مفتی دعوت اسلامی بنائے۔ اگلے کنٹیسٹنٹ۔ میرا نام محمد حنزلہ اطاری ہے، میں دارالمدینہ میں پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے حنزلہ بھائی، یہ بتائیں کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ 7 کلاس میں۔ 7th کلاس میں پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور اسکول کے بعد کیا کرنے کا دل ہے، کیا نیت ہے، کیا پلاننگ کی ہوئی ہے؟ اسکول کے بعد انشاءاللہ عالم بنیں گے۔
اسکول کے بعد عالم بننے کی نیت ہے انشاءاللہ. چلیں جی, یہ بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ بہت سارے بچے اسکول کی تعلیم پہلے حاصل کرتے ہیں پھر وہ عالم بنتے ہیں, یہ بھی ایک خوبصورتی ہے. بہت سارے حافظ ہونے کے بعد پھر عالم بنتے ہیں, یہ بھی ایک خوبصورتی ہے. اللہ ہمیں علم دین کا شوق عطا فرمائے اور ہمیں خوب علم دین کی برکتیں عطا فرمائے. ہم شروع کریں گے ہمارا پہلا راؤنڈ. پہلے راؤنڈ میں باری باری آپ سب سے سوالات ہوں گے, مگر آپ نے ہر سوال کے جواب میں مجھے 3 آنسرز کرنے ہیں اور میں نے آپ کو 3 نمبر دینے ہیں. اگر آپ نے تینوں آنسرز کر دیے تو میں آپ کو 3 نمبر دوں گا, اگر آپ نے 2 آنسر کیے تو میں آپ کو 2 نمبر دوں گا, اور اگر آپ نے 1 آنسر کیا تو پھر آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا, اور اگر آپ نے کوئی آنسر نہیں کیا تو پھر آپ کو کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا. کیا پلاننگ ہے آپ کی, کتنے نمبرز لینے ہیں؟ 3 نمبر. تو اس کے لیے آپ کو مجھے 3 آنسرز کرنے ہوں گے. شروع کریں گے ہمارا پہلا راؤنڈ. پہلا سوال ہوگا ولی محمد بھائی سے. آپ سے سوال یہ ہے, ایمان والے بڑے گناہگاروں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں, اس کا ذکر قرآن پاک کے کس مقام پر آیا؟ پارہ, سورت, آیت, بیٹا تینوں بتائیں گے. پارہ 25 سورہ شورا آیت نمبر 37 میں آیا ہے. ایمان والے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں, اس بات کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 25 سورہ شورا آیت نمبر 37 میں آیا. ولی محمد نے تینوں صحیح آنسرز کر کے 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. باری ہے سید صادق بھائی کی اور سوال ہے آپ سے, نیک پرہیزگار مومن رات میں کم سوتے اور رات کے آخری پہروں میں استغفار کرتے ہیں, بتائیے اس بات کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے, کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ پارہ 26 سورہ زاریات آیت نمبر 17 اور 18 میں ہے. نیک مسلمانوں کی ان صفات کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 26 سورہ زاریات آیت نمبر 17 اور 18 میں آیا. سید صادق نے بھی صحیح جواب دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. اب سوال ہوگا ابو بکر بھائی سے. ریڈی ہے ابو بکر بھائی؟ چلیں تو پھر بتائیں کہ اللہ کے سچے بندوں کی 12 کوالٹیز کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے. پارہ, سورت, آیت تینوں آپ نے بتانی ہوں گی. اس کا ذکر پارہ 19 سورہ فرقان اور آیت نمبر 63 سے 74 میں ہے. اللہ پاک کے سچے بندوں کی 12 کوالٹیز کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 19 سورہ فرقان آیت نمبر 63 سے 74 میں آیا. صحیح جواب دے کر ابو بکر بھائی نے بھی 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. غلام مصطفیٰ کی باری ہے اور آپ سے سوال ہے, مومنوں کی صفت کہ امانتوں کا خیال رکھتے اور وعدہ پورا کرتے ہیں, اس کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے, کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ مومن کی صفت کا بیان قرآن پاک کے پارہ 18 سورہ مؤمنون آیت نمبر 8 میں ہے. مدنی چینل کے ناظرین, ہم بھی مومن ہیں, ہم بھی مسلمان کہلاتے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اس پر ہمیں فخر بھی ہونا چاہیے, مگر مسلمانوں کی اس صفت کہ وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں, وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں, وعدوں کو پورا کرتے ہیں, ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اس بارے میں کتنی سچائی سے اور کتنی ایمانداری سے کام لیا کرتے ہیں. اللہ ہمیں سچا پکا مومن بنائے, مسلمان بنائے. غلام مصطفیٰ بھائی نے صحیح جواب دے کر 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. سوال ہوگا فیضان رضا سے اور سوال ہے, ارشاد باری تعالیٰ ہے اور لوگوں سے اچھی بات کہو, یہ قرآن پاک کے کس پارے, کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ وقولوا للناس حسنا, قرآن پاک کا پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 83. قرآن پاک کے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور لوگوں سے اچھی بات کہو. ہمارے فیضان رضا نے بھی صحیح جواب دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. سوال ہوگا حنزلہ سے اور حنزلہ سے سوال ہے, والدین سے متعلق مشہور حکم الہی ہے تو ان سے اف تک نہ کہنا, بتائیے یہ قرآن پاک کے کس پارے, کس سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 23. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کریں, قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا, انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا. غور کریں ہم اپنے والدین کا کتنا ادب کرتے ہیں, ان سے کس انداز کے ساتھ بات کرتے ہیں. آج بچے 2-4 ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں, تھوڑے پیسے حاصل کر لیتے ہیں تو اپنے والدین کو اپنے سے کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہرگز نہ کہنا, کیونکہ قرآن ارشاد فرماتا ہے فلا تقل لہما اف, تو ان سے اف تک نہ کہنا. یہ بات قرآن پاک کے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں آئی. حنزلہ نے صحیح جواب دے کر 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. ایک سوال سب سے ہو چکا, باری ہے ایک اور سوال کرنے کی, اور اب سوال ہوگا پھر اگین ولی محمد بھائی سے. آپ نے بتانا یہ ہے, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو, بتائیے قرآن پاک میں یہ کس پارے, کس سورت اور کس آیت میں حکم آیا؟
اس کا ذکر پارہ 8 سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں آیا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ولی محمد بھائی نے جواب دیا، قرآن پاک میں یہ پارہ 8 سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں یہ حکم آیا۔ صحیح جواب دے کر ولی محمد بھائی نے 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اب سوال ہوگا سید صادق سے، اور آپ نے جواب یہ دینا ہے کہ نماز تہجد کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں ہے۔ سید صادق نے صحیح جواب دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کریں، یہاں پر تہجد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے بچے، بہت سارے لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، عشاء کی نماز نہیں پڑھتے۔ آئیے مل کر آج سے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ عز و جل ہمیں نماز کی استقامت اللہ نصیب کرے۔ اب باری ہے ابو بکر بھائی کی، اور آپ سے سوال یہ ہے یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ پارہ 8 سورہ کہف اور آیت نمبر 51 میں ہے۔ نہیں بیٹا، آپ نے جو جواب دیا ابو بکر بھائی نے اس میں سے پارہ اور آیت آپ نے بالکل غلط بتائی ہے، اور سورت جو آپ نے بتائی ہے اس کا بھی پروناؤنسیشن ہے سورہ کہف۔ سورہ کہف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، سورہ کہف۔ سورت جو آپ نے بتائی بالکل درست بتائی۔ پارہ نمبر ہے 16 اور آیت نمبر ہے 94، ٹھیک ہے، آپ سے 2 غلطیاں ہو گئی، 1 نمبر ابو بکر بھائی کو بھی دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ باری ہے غلام مصطفیٰ بھائی کی، اور آپ سے سوال یہ ہے سلام کا جواب دینے کا حکم بھی قرآن پاک میں ملتا ہے، بتائیے قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں یہ حکم آیا؟ سلام کا جواب دینے کا حکم یہ قرآن پاک کے پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 86 میں ہے۔ سلام کا جواب دینے کا حکم قرآن پاک کے پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 86 میں آیا۔ صحیح جواب دے کر غلام مصطفیٰ نے بھی 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب سوال ہوگا فیضان رضا سے، اور آپ سے سوال یہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کیے جانے کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، آپ بتائیں گے کس مقام پر ہے؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتائیں۔ پارہ نمبر 22 سورۃ السبا آیت نمبر 10 میں ہے۔ پارہ 22 سورہ سبا آیت نمبر 10 میں آیا۔ صحیح جواب دے دیا ہے، فیضان رضا کو بھی 3 پوائنٹس دی جاتے ہیں۔ باری ہے پہلے راؤنڈ کے آخری سوال کی، اور آخری سوال ہوگا حنظلہ بھائی سے۔ سوال یہ ہے غزوہ بدر میں آسمان سے 5000 فرشتوں کی مدد آنے کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، آپ مجھے بتائیں گے کہ وہ کس مقام پر ملتا ہے؟ پارہ 5 اور سورہ آل عمران اور آیت نمبر 83۔ آپ نے جو سورہ بتائی سورہ آل عمران بالکل کریکٹ بتایا، مگر پارہ 4 اور آیت نمبر ہے 125۔ حنظلہ بھائی کو 1 نمبر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا پہلا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ پہلے راؤنڈ کے اختتام پر ہمارے بچوں نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں۔ زیرو زبر جی پہلے راؤنڈ کے اختتام پر ہمارے بچوں نے جو نمبرز حاصل کیے ہیں، ولی محمود بھائی کے ہیں 6 پوائنٹس، سبحان اللہ۔ سید صادق کے بھی ہیں 6 پوائنٹس، سبحان اللہ۔ ابو بکر بھائی نے حاصل کیے ہیں 4 پوائنٹس، سبحان اللہ۔ غلام مصطفیٰ کے 6 پوائنٹس، سبحان اللہ۔ فیضان رضا کے 6 پوائنٹس، سبحان اللہ۔ حنظلہ بھائی کے ہیں 4 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا دوسرا راؤنڈ۔ دوسرے راؤنڈ میں بھی آپ سے باری باری سوالات ہوں گے، مگر اس بار جواب دینے کے لیے آپ کو 3 آپشنز دیے جائیں گے، اور آپ نے کریکٹ آپشن کو چوز کرنا ہے۔ جو کریکٹ آپشن کو چوز کرنے میں کامیاب ہو گیا اسے دیے جائیں گے 2 پوائنٹس، اور اگر آپ نے غلط آپشن کو چوز کر لیا تو آپ سے واپس لے لیا جائے گا 1 پوائنٹ۔ ریڈی ہیں آپ سب؟ جی۔ سوال غور سے سننا ہے، کمپلیٹ سننا ہے۔ سوال ہوگا ولی محمود بھائی سے۔ سوال یہ ہے، یہ قرآنی دعا رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم، بتائیے یہ دعا کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کو دیتا ہوں۔ آپشن نمبر 1 ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، آپشن نمبر 2 حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، آپشن نمبر 3 حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپشن 1۔ آپ نے کہا آپشن نمبر 1 یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ نے بالکل کریکٹ آپشن چوز کر کے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سوال ہوگا سید صادق سے، اور آپ سے سوال یہ ہے، قرآن پاک میں دعا ہے ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، بتائیے یہ دعا کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی؟
جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن نمبر 1 حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام. آپشن نمبر 2 حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام. آپشن نمبر 3 حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. آپشن 1. مطلب حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام. آپشن 1 آپ نے چوز کیا. سید صادق آپ کے پاس 2 مزید آپشنز موجود تھے اور آپ نے جو آپشن چوز کیا ہے وہ بالکل غلط ہو گیا ہے, کیونکہ صحیح جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. 1 نمبر سید صادق کا واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. باری ہے ابو بکر بھائی کی اور آپ سے سوال یہ ہے, یہ قرآنی دعا رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین, بتائیے یہ دعا کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی؟ آپشن سن لیجئے. آپشن نمبر 1 حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. آپشن نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. آپشن نمبر 3 حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام. آپشن 3. یہ آپ کا فائنل ڈیسیجن ہے؟ آپشن 1. آپشن 1. چلیں جناب, آپشن 3 اور آپشن 1 کو آپ نے چوز کیا اور دونوں ہی بار آپ نے غلط چوز کیا, کیونکہ آپشن صحیح آپشن تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. آپ سے غلطی ہو گئی. 1 نمبر ابو بکر بھائی کا بھی واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. سوال ہوگا غلام مصطفیٰ بھائی سے اور آپ سے سوال یہ ہے, یہ قرآنی دعا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, بتائیے یہ دعا کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن نمبر 1 حضرت ذوالکفل علیہ الصلوۃ والسلام. آپشن نمبر 2 حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام. آپشن نمبر 3 حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. 3. آپشن نمبر 3. آپشن نمبر 3 کے ساتھ جانا پسند کریں گے؟ آپ نے جو آپشن چوز کیا وہ کیا آپشن نمبر 3, جبکہ آپ کے پاس 2 مزید آپشنز بھی موجود تھے, مگر آپ نے جو آپشن چوز کیا وہ بالکل درست کر لیا ہے. سبحان اللہ. غلام مصطفیٰ بھائی نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے فیضان رضا کی اور آپ سے سوال یہ ہے, یہ قرآنی دعا وسع ربنا كل شيء علما على الله توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین, بتائیے یہ دعا کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام. آپشن نمبر 2 حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام. آپشن نمبر 3 حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت شعیب علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام, یعنی آپشن نمبر 2 کے ساتھ جانا پسند کریں گے؟ آپ نے کہا یہ دعا حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی اور آپ نے بالکل کریکٹ آنسر دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے حنزلہ بھائی کی اور آپ نے جواب دینا ہے, یہ قرآنی دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, یہ دعا کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. آپشن نمبر 2 حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام. آپشن نمبر 3 حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام. آپشن نمبر 1. آپ نے کہا آپشن نمبر 1 یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, یہ دعا کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی؟ آپ نے جواب دیا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. ایک سوال آپ سب سے ہو چکا, باری ہے ایک اور سوال کرنے کی. ولی محمد بھائی ریڈی ہیں آپ؟ تو پھر جواب دیجئے. یہ قرآنی دعا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا, بتائیے یہ دعا کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن نمبر 1 حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام. آپشن نمبر 2 حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام. آپشن نمبر 3 حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام. آپشن 2. آپ نے چوز کیا آپشن نمبر 2 حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور بالکل کریکٹ آنسر دے دیا ہے. سید صادق سے اب سوال ہوگا اور آپ نے بتانا یہ ہے, یہ قرآنی دعا انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم, بتائیے یہ دعا کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن نمبر 1 حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام. آپشن نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. آپشن نمبر 3 حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام. آپشن 1.
آپ نے جو آپشن چوز کیا وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ صحیح جواب ہے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام. آپ سے غلطی ہو گئی، 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. باری ہے ابو بکر بھائی کی. یہ قرآنی دعا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، بتائیے یہ دعا کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپشن نمبر 2 حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، آپشن نمبر 3 حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام. آپشن نمبر 3. آپ نے کہا یہ دعا حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی، اور آپ نے جو جواب دیا وہ بالکل غلط ہو گیا ہے، کیونکہ صحیح جواب تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. ابو بکر بھائی کا بھی 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. سوال ہوگا غلام مصطفیٰ بھائی سے، اور سوال یہ ہے، یہ قرآنی دعا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، بتائیے یہ دعا کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی؟ آپشنز ہے آپ کے پاس. آپشن نمبر 1 حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپشن نمبر 2 حضرت زکریا علیہ السلام، آپشن نمبر 3 حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت زکریا. غلام مصطفیٰ بھائی نے جواب دیا آپشن نمبر 2 حضرت زکریا علیہ السلام، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے فیضان رضا کی، اور آپ نے قرآنی دعا کے بارے میں بتانا ہے. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ دعا کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام، آپشن نمبر 2 حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، آپشن نمبر 3 حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت ایوب علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام. صحیح جواب آپ کو 2 نمبر دلوائے گا، اور غلط جواب آپ سے 1 نمبر واپس لے کر چلا جائے گا. آپ کے پاس 2 مزید آپشنز موجود تھے، مگر آپ نے جواب دیا حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے جو جواب دیا بالکل درست دے دیا ہے. 2 نمبر فیضان رضا نے حاصل کر لیے ہیں. باری ہے دوسرے راؤنڈ کے آخری سوال کی، اور آخری سوال حنزلہ بھائی سے ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے 6 نمبر کے کنٹیسٹنٹ ہیں. آپ نے قرآنی دعا کے بارے میں جو بتانا ہے وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن نمبر 1 حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام، آپشن نمبر 2 حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام، آپشن نمبر 3 حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت یونس علیہ السلام. حنزلہ بھائی کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. جب بھی کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، قرآنی دعا کا سہارا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل مشکلیں بھی دور ہو جائیں گی، مصیبتیں بھی دور ہو جائیں گی. اللہ ہمیں برکتیں نصیب فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارا دوسرا راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے دوسرے راؤنڈ کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارا ریزلٹ بورڈ ہمیں کیا دکھا رہا ہے. زیرو زبر دوسرے راؤنڈ کا رزلٹ ہمارے پاس آ چکا ہے. ولی محمد بھائی نے دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 4 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 10 پوائنٹس. سید صادق نے دوسرے راؤنڈ میں -2 حاصل کیے ہیں. ان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 4 پوائنٹس. اللہ اکبر. ابو بکر بھائی نے بھی -2، ٹوٹل اسکور ہو گیا 2 پوائنٹس. اللہ اکبر. غلام مصطفیٰ بھائی نے حاصل کیے دوسرے راؤنڈ میں 4 پوائنٹس، ٹوٹل اسکور ہو گیا 10 پوائنٹس. فیضان رضا نے دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیے 4 پوائنٹس، ٹوٹل اسکور ہو گیا 10 پوائنٹس. حنزلہ بھائی نے دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیے 4 پوائنٹس، ٹوٹل اسکور ہو گیا 8 پوائنٹس. مدنی چینل کے ناظرین، اب باری ہے ہمارے تیسرے راؤنڈ کی. آپ سب ریڈی ہیں؟ جی. یاد رہے تیسرے راؤنڈ کے اینڈ پر میں نے 2 بچوں کو ایلیمنیٹ کرنا ہے، ہمارے اس پروگرام سے رخصت کرنا ہے، اور وہ وہی ہوں گے جن کے نمبرز کم ہوں گے. کوشش کیجئے گا. تیسرے راؤنڈ میں میرے پاس بہت سارے نمبرز موجود ہیں، زیادہ سے زیادہ نمبر لے کر آپ اگلی پوزیشن پر آ سکتے ہیں، اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں. کون کون جواب دینے کے لیے ریڈی ہے؟ سارے ریڈی ہیں، مگر پتہ ہے جواب کون دے گا؟ جس کی بزر بجے گی، اور بزر اسی کی بجے گی جو سب سے پہلے بزر کو بیپ کروائے گا، پریس کرے گا. ولی بھائی اپنی بزر چیک کروائیں. سید صادق، ابو بکر، غلام مصطفیٰ، فیضان رضا، حنزلہ. چلیں جناب، سب کی بزر پراپر کام کر رہی ہے. جی. یاد رہے آپ نے سوال کو کمپلیٹ سننا ہے، اور اس کے بعد مجھے آنسر کرنا ہے. بزر بجانی ہے، جس کا نام لیا جائے وہی آنسر کرے گا. اگر آپ نے صحیح جواب دے دیا تو آپ کو دیے جائیں گے 2 پوائنٹس، اور اگر آپ نے غلطی کی تو آپ سے واپس لے لیا جائے گا 1 پوائنٹ. ریڈی ہیں آپ سب؟ جی. شروع کریں. جی.
تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا تیسرا راؤنڈ. پہلا سوال پہلے بزر بجانے والے سے. سوال یہ ہے قرآن پاک میں لفظ ہے النہار, معنی بتائیں. ابو بکر. دن. النہار کا معنی آپ نے بتایا دن, اور آپ نے جو جواب دیا بالکل درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے اگلے سوال کی, اور اگلا لفظ قرآن پاک کا ہے اللیل. حنزلہ. رات. آپ نے کہا اللیل کا معنی رات ہے, اور بالکل صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. اگلا لفظ قرآن پاک کا غور سے سنیے گا, اور وہ لفظ ہے قل. غلام مصطفیٰ. تم کہو. قل کا مطلب ہے تم کہو. قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی, اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. سبحان اللہ. غلام مصطفیٰ نے صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. باری ہے قرآن پاک کے اگلے لفظ کا معنی بتانے کی, اور لفظ ہے بصیر. ابو بکر. دیکھنے والا. آپ نے کہا بصیرون کا معنی ہے دیکھنے والا, اور آپ نے جو جواب دیا بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال, اور سوال ہے قرآن پاک کے الفاظ سے, اور وہ لفظ ہے قال. ابو بکر. اولا مطلب یہی آپ نے بتانا ہے. اولا. 5 4 3 2 1. ٹائم ختم ہو گیا. قالا کا معنی ہے فرمایا یا کہا. ابو بکر سے غلطی ہو گئی, 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. بزر ضرور بجائیں, ضرور دبائیں, سب سے پہلے دبائیں, لیکن غور کر کے دبائیں کہ جو لفظ پوچھا جا رہا ہے اس کا معنی بھی آتا ہے یا نہیں. باری ہے اگلا سوال کرنے کی, اور اگلا سوال بھی قرآن پاک کے الفاظ سے ہے, اور لفظ ہے الملائکۃ. فیضان. فرشتے. آپ نے کہا الملائکۃ کا معنی ہے فرشتے, اور صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. فرشتے نہیں ہوتا, فرشتے صحیح پروناؤنسیشن ہے, فرشتے. چلیں جی, باری ہے اگلا سوال کرنے کی, اور سوال کمپلیٹ سن کر آپ نے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. قرآن پاک کا لفظ ہے آیتین. محمد فیضان. نشانی. آپ نے کہا آیتین کا معنی ہے نشانی, صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. اگلا سوال غور سے سنیے گا, اور سوال ہے قرآن پاک کے الفاظ سے, اور لفظ ہے واحدتن. حنزلہ. ایک. واحدتن عربی میں ایک کو کہا جاتا ہے, صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. قرآن پاک کا اگلا لفظ جس کا آپ نے معنی بتانا ہے, اور وہ لفظ ہے متا. سید صادق. کب. آپ نے کہا متا کا معنی ہے کب, صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. اگلا قرآنی لفظ جس کا آپ نے معنی بتانا ہے وہ لفظ ہے حتی. حنزلہ. یہاں تک. یہاں تک. پورا کمپلیٹ معنی بتائیں. حتی کا مطلب ہے یہاں تک. 5 یہاں تک کے. جی جناب, یہاں تک کے قرآن پاک کا لفظ ہے حتی, اس کا معنی ہے یہاں تک کے. حنزلہ نے بالکل آخری وقت پر صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے اگلا سوال کرنے کی, اور سوال ہے الاقربین. ولی محمد. قریبی رشتہ داروں. ولی محمد بھائی نے جواب دیا قریبی رشتہ داروں, صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا تیسرا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا. میں امید کرتا ہوں آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا, اور آپ نے قرآن پاک کے بہت سارے الفاظ کے معنی سیکھے ہوں گے. اگر نہیں سیکھے تو پھر سے ریپیٹ سنیے گا, اور قرآن پاک کے الفاظ کے معنوں کو آپ بھی یاد کر لیجئے گا. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ زندگی میں کئی بار آپ کو یہ معنی ضرور کام آئیں گے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا ریزلٹ بورڈ, کہ ہمارا ریزلٹ بورڈ کیا بتا رہا ہے. کون سے بچے زبر رہے اور کون سے بچے زیر ہو کر ریڈ زون میں آ گئے. زیرو زبر زیرو زبر. جی مدنی چینل کے ناظرین, تیسرے راؤنڈ کا رزلٹ اناؤنس کرنے سے پہلے ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ اس رزلٹ کے اناؤنسمنٹ کے بعد 2 بچے ہمارے پروگرام سے رخصت ہو جائیں گے, اور یقیناً یہ وہی ہوں گے جن کے نمبر سب سے کم ہوں گے. ولی محمد بھائی نے تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 2 پوائنٹس, ٹوٹل اسکور ہو گیا 12 پوائنٹس. سبحان اللہ. سید صادق نے بھی تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے 2 پوائنٹس, ٹوٹل اسکور ہو گیا 6 پوائنٹس. سبحان اللہ. ابو بکر بھائی نے تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے 3 پوائنٹس, ٹوٹل اسکور ہو گیا 5 پوائنٹس. سبحان اللہ. غلام مصطفیٰ بھائی نے تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے 2 پوائنٹس, ٹوٹل اسکور ہو گیا 12 پوائنٹس. سبحان اللہ.
फैजान रजा ने तीसरे राउंड में हासिल किए 6 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 16 पॉइंट्स। हंसला भाई ने तीसरे राउंड में हासिल किए 6 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 14 पॉइंट्स। फैसला हो गया। सैयद सादिक और अबू बकर भाई हमारे साथ चौथे राउंड में शिरकत नहीं करेंगे, मगर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन हमारे इस प्रोग्राम के लिए तैयारी में आपको बहुत सारा इल्म सीखने का मौका मिला होगा। अल्लाह करीम मजीद बरकत अता फरमाए। दोनों बैठेंगे बेटा रेड जोन में और हम बढ़ेंगे हमारे चौथे राउंड की तरफ। चौथा राउंड हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग राउंड होता है, क्योंकि इसमें हम अपने बच्चों को दिया करते हैं फ्लिप बोर्ड्स, जिसके जरिए इन्होंने आंसर्स करने होते हैं। हर सवाल के जवाब में हर एक को नंबर काउंट किया जाएगा, मगर याद रहे कि आपने बोलकर नहीं बल्कि दिखाकर जवाब देना है। हमारे बोर्ड पर लिखा है सही या गलत। फ्लिप बोर्ड के जरिए आपने बताना है कि कही जाने वाली बात, मैं एक बात कहूंगा उसके बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं। अगर आपके नजदीक वो बात सही है तो आपने सही शो करना है, अगर आपके नजदीक वो बात गलत है तो आपने गलत शो करना है। सही जवाब देने की सूरत में आपको 1 नंबर दिया जाएगा और अगर आपने गलती की तो आपसे 1 नंबर ले लिया जाए। वापस ले लिया जाएगा। चलें जी, हंजला भाई का अच्छा फ्लिप बोर्ड रह गया। चलें जी, हंजला भाई का फ्लिप बोर्ड भी हंजला भाई को दे देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चौथा राउंड। आप सब रेडी हैं? जी। पहला सवाल गौर से सुनिएगा। कुरान पाक की तिलावत के दौरान बहुत सारे रमूज और औकाफ लिखे होते हैं। आपने बताना यह है सल्ले की अलामत पर मिलाकर पढ़ना बेहतर है। बताइए जो बात मैंने कही ये दुरुस्त है या गलत? आप चारों कह रहे हैं सही और चारों का जवाब हो गया बिल्कुल सही। चारों ने 1-1 नंबर हासिल कर लिया है। दूसरा सवाल, लफ्ज किफ, किफ का माना है ठहर जाओ। बताइए बात सही है या गलत? चारों ने जवाब दिया गलत और चारों से गलती हो गई, क्योंकि किफ का माना है ठहर जाओ और यहां पर ठहरना चाहिए। आप चारों का 1-1 नंबर वापस ले लिया जाएगा। अगला सवाल गौर से सुनिएगा। कुरान पाक की सूरत सूरह कसस मक्की सूरत नहीं है। बताइए बात सही है या गलत? दो ने कहा सही, दो ने कहा गलत। जिसने कहा गलत उसका जवाब हो गया सही। गलत कहने वालों ने सही जवाब देकर 1-1 नंबर हासिल कर लिया है। वली मोहम्मद और गुलाम मुस्तफा भाई को 1-1 नंबर दिया जाएगा, जबकि फैजान रजा और हंजला भाई से 1-1 नंबर वापस ले लिया जाएगा। अगला सवाल फिर से रमूज और औकाफ के मुतालिक है। गौर से सुने। कुरान पाक में तिलावत के दौरान सल की अलामत पर ठहरना बेहतर नहीं। बताइए ये बात सही है या गलत? चारों ने कहा गलत और बिल्कुल सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिए हैं। क्योंकि सल की अलामत पर ठहरना बेहतर होता है। अल्लाह पाक हमें रमूज औकाफ की भी पहचान नसीब फरमाए। अगला सवाल गौर से सुनेंगे। कुरान पाक की सूरत सूरह सबा मक्की सूरत है। बताइए बात सही है या गलत? 3 बच्चों ने डिसीजन लिया बात सही, 1 ने कहा बात गलत। जिसने कहा गलत उससे गलती हो गई, क्योंकि सूरह सबा मक्की सूरत है। सही कहने वालों को 1-1 नंबर दिया जाएगा। अगला सवाल, कुरान पाक में रमूज औकाफ जो मिलते हैं उसमें से एक अलामत है सीन या सक्ता। यहाँ किसी कदर ठहर जाना चाहिए लेकिन सांस ना टूटने पाए। बताइए ये बात सही है या गलत? चारों ने डिसीजन लिया बात सही है और सबने सही जवाब देकर 1-1 नंबर हासिल कर लिया है। अगला सवाल, कुरान पाक की सूरह मुजादिला मदनी सूरत नहीं है। बताइए बात सही है या गलत? 2 बच्चों ने डिसीजन लिया बात गलत है, 2 ने कहा बात सही है। जिसने कहा गलत उसका जवाब हो गया बिल्कुल सही। गलत कहने वालों ने सही जवाब देकर 1-1 नंबर हासिल कर लिया है। अगला सवाल गौर से सुनेंगे। सवाल यह है वक्फा लंबे सकते की अलामत है। बताइए बात सही है या गलत? 3 बच्चों ने कहा बात गलत है, 1 ने कहा सही और सही कहने वाले का जवाब बिल्कुल सही हो गया है। 1 नंबर दिया जाएगा। अगला सवाल, कुरान पाक की सूरत सूरह फतहा मदनी सूरत है। बताइए बात सही है या गलत? जी जनाब, चारों ने डिसीजन लिया सूरह फतहा मदनी सूरत है। चारों ने सही डिसीजन लेकर 1-1 नंबर हासिल कर लिया है। अगला सवाल, अलामत ला आयत के अंदर हो तो ठहर जाना चाहिए। बताइए बात सही है या गलत? चारों ने कहा गलत
اور بالکل صحیح جواب دے کر ایک ایک نمبر حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ آیت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے. اللہ کریم ہمیں پہچان نصیب فرمائے اور یہ پہچان بآسانی ہم حاصل کر سکتے ہیں. قرآن پاک کے آخر میں یا قرآن پاک کے شروع کے اوراق میں یہ لکھا ہوتا ہے, اسے ضرور پڑھیں اور اسے یاد کریں. انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی غلطیوں سے محفوظ رہیں گے. اللہ ہمیں صحیح انداز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا نصیب فرمائے. اگلا سوال, کاف کی علامت پر ٹھہرنے یا نہ ٹھہرنے کا اختیار ہے. بتائیے یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ چاروں نے کہا صحیح. چاروں سے غلطی ہو گئی, ایک ایک نمبر چاروں کا واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. یاد رہے مدنی چینل کے ناظرین, کاف کا مطلب ہوتا ہے کہ جو علامت پہلے گزری وہی یہاں بھی ہے. اللہ ہمیں سیکھ کر صحیح انداز کے ساتھ پڑھنا نصیب فرمائے. باری ہے اگلا سوال کرنے کی, اور یاد رہے یہ آخری سوال ہے, چوتھے راؤنڈ کا آخری سوال. سوال ہے سورہ احزاب مکی سورت ہے. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ چاروں نے ڈیسیجن لیا بات صحیح ہے, جبکہ چاروں سے غلطی ہو گئی کیونکہ سورہ احزاب مکی نہیں بلکہ مدنی سورت ہے. اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہمارا چوتھا راؤنڈ بھی اختتام کو پہنچا. آئیے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں رزلٹ بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. کون سے دو بچے فائنل میں پہنچ گئے اور کون سے دو بچے ہمارے ریڈ زون میں آ گئے. زیرو زبر زیرو زبر. جی مدنی چینل کے ناظرین, چوتھے راؤنڈ کا رزلٹ آپ کے سامنے اناؤنس کرنا ہے, مگر اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ایک بار پھر ہمارے پروگرام میں خوبصورت مرحلہ آیا ہے. ہمارا پروگرام ٹائی ہو چکا ہے, دو بچوں کے درمیان برابر نمبر لے کر دونوں ٹائی ہو چکے ہیں. چونکہ آخری راؤنڈ میں ہم نے دو بچوں کو ہی لے جانا ہوتا ہے. فیضان رضا اور غلام مصطفیٰ بھائی, ولی محمد بھائی اور حنظلہ بھائی ہمارے چوتھے راؤنڈ میں موجود تھے. غلام مصطفیٰ اور ولی محمد کے درمیان ٹائی ہو چکا ہے. دونوں نے چوتھے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 4 پوائنٹس. سبحان اللہ. دونوں کا مجموعی سکور ہو گیا 16 پوائنٹس. سبحان اللہ. فیضان رضا نے چوتھے راؤنڈ میں حاصل کیے 2 پوائنٹس, ٹوٹل سکور ہو گیا 18 پوائنٹس. سبحان اللہ. حنظلہ بھائی نے چوتھے راؤنڈ میں نمبرز لینے کے بجائے ہمیں اپنے نمبرز واپس لوٹائے ہیں, -2 حاصل کیے ہیں. ٹوٹل سکور حنظلہ بھائی کا ہو گیا 12 پوائنٹس. سبحان اللہ. یہ تو فیصلہ ہو گیا کہ حنظلہ بھائی ہمارے ساتھ 5ویں راؤنڈ میں نہیں ہوں گے. مدنی چینل کے ناظرین, اب اس کمپٹیشن کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دونوں بچوں کے درمیان اسپیشل مقابلہ کروایا جائے. ولی محمد اور غلام مصطفیٰ بھائی کے درمیان اسپیشل مقابلہ ہوگا. آپ دونوں نے بزر بجا کر مجھے سوال کے جواب کے لیے بتانا ہے, پھر جو بزر بجانے میں کامیاب ہو جائے گا اسی سے جواب لیا جائے گا. اور سوال آپ سے یہ ہے, قرآن پاک کی سورت سورہ نساء, بتائیے نساء کا معنی کیا ہے؟ ولی محمد. عورت. نساء کا معنی ہے عورت. صحیح جواب دے کر ولی محمد بھائی نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. ایک اور سوال کر لیتے ہیں تاکہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ رہے. بتائیے سورہ نساء یہ مکی سورت ہے یا مدنی؟ غلام مصطفیٰ, آپ نے کہا مکی سورت, اور آپ نے جو جواب دیا بالکل غلط ہو گیا ہے کیونکہ سورہ نساء مدنی سورت ہے. غلام مصطفیٰ بھائی سے غلطی ہو گئی ہے. جی تو اسی کے ساتھ فیصلہ ہو گیا, غلام مصطفیٰ بھائی ہمارے ساتھ 5ویں راؤنڈ میں نہیں ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. حنظلہ بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ پروگرام کی تیاری کے دوران آپ کو بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. اللہ ہمیں علم دین سے محبت نصیب فرمائے. آئیں گے دونوں ریڈ زون میں تشریف رکھیں گے اور ہم بڑھیں گے ہمارے 5ویں راؤنڈ کی طرف. اور 5واں راؤنڈ ہمارا بہت خوبصورت راؤنڈ پکٹوریل راؤنڈ ہوا کرتا ہے, جس میں ہم بچوں کو تصاویر دکھاتے ہیں اور اس تصویر سے متعلق سوال کیا جاتا ہے. جو جواب دینے میں کامیاب ہو جائے گا, صحیح جواب دینے کی صورت میں 1 پوائنٹ دیا جائے گا اور غلط جواب دینے کی صورت میں 1 پوائنٹ واپس لے لیا جائے گا. یاد رہے ہمارا 5واں راؤنڈ بھی بزر راؤنڈ ہوگا. جو بزر بجانے میں کامیاب ہوگا وہی ہمارے سوال کا جواب دینے کا حقدار ہوگا. ولی محمد بھائی اپنی بزر چیک کروائیں گے. فیضان رضا, آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا 5واں راؤنڈ. پہلا سوال ہوگا ہماری اسکرین پر. بچوں پوچھیں گے ہم. جی ڈھلتا سورج, بزر بجائی ہے ولی محمد بھائی نے. بتائیے ڈھلتے سورج کا ذکر قرآن پاک کے کس مقام پر آیا؟ پارہ, سورت, آیت تینوں بتائیں گے. پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78. آپ نے کہا ڈھلتے سورج کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78 میں آیا. صحیح جواب دے کر ولی محمد بھائی نے نمبر حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے اگلا سوال کرنے کی, اور اگلا سوال بھی ہوگا ہماری اسکرین کے ذریعے. زیرو زبر
جی قالین بتائیے، قالین کا ذکر قرآن پاک کے کس مقام پر آیا؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتائیں گے، جواب دیں گے ولی محمد۔ پارہ 30 سورہ غاشیہ آیت نمبر 15۔ قالین یا کارپیٹ کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 30 سورہ غاشیہ آیت نمبر 15 میں آیا، صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ولی محمد بھائی نے 5ویں راؤنڈ میں 2 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ فیضان رضا آپ کی بزر کام کر رہی ہے؟ جی جناب بزر تو کام کر رہی ہے مگر سوچ سمجھ کر بجانی ہے۔ دکھائیں گے اگلی تصویر ہمارے مدری چینل کی اسکرین پر۔ زیر و زبر اس درخت میں سفیدی بھی دکھائی گئی ہے اور یہاں پر یہ کچھ پیلا پیلا سا اس کے پتے جو ہیں وہ سوکھ چکے ہیں، تو اس سے مراد سردی اور گرمی ہے۔ آپ نے بتانا یہ ہے سردی اور گرمی کا ذکر قرآن پاک کے کس مقام پر آیا؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتانی ہوں گی۔ سردی اور گرمی کا ذکر پارہ 30 سورہ قریش آیت نمبر 2۔ سردی اور گرمی کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 30 سورہ قریش آیت نمبر 2 میں آیا، صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فیضان رضا کا 1 پوائنٹ ہو گیا 5ویں راؤنڈ کا، اور ولی محمد بھائی کے ہیں 2 پوائنٹس۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب اگلا پوائنٹ کون حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ دکھائیں گے تصویر۔ زیر و زبر ولی محمد بھائی نے بزر بجائی ہے، اور تکیے بتائیے، تکیے کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آیا؟ پارہ 27 سورہ رحمان آیت نمبر 54۔ پارہ 27 سورہ رحمان آیت نمبر 54 تکیے کا ذکر آیا، صحیح جواب دے کر ولی محمد بھائی نے تیسرا پوائنٹ بھی حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں جناب ولی محمد بھائی مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں۔ دکھائیں گے اگلی تصویر۔ و زبر بچوں ولی محمد ونس اگین ولی محمد بھائی نے بزر بجائی ہے، بتائیں گے بھڑکتی آگ کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آیا؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتانی پارہ ہوں گی۔ 30 سورہ غاشیہ آیت نمبر 4۔ بھڑکتی آگ کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 30 سورہ غاشیہ آیت نمبر 4 میں آیا۔ اللہ ہمیں بھڑکتی آگ سے محفوظ رکھے، جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ ولی محمد بھائی نے صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال یہ بھی ہوگا اسکرین کے ذریعے، اور دیکھتے ہیں اسکرین پر ہمیں تصویر کیا دکھائی جاتی ہے۔ زیر و زبر اس بار بزر بجائی ہے فیضان رضا نے، اور تصویر ہے 7 سمندر۔ سب بتائیے 7 سمندروں کا ذکر قرآن پاک کے کون سے پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ 7 سمندر کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 21 سورہ لقمان آیت نمبر 86 میں۔ آپ نے کہا 7 سمندروں کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 21 سورہ لقمان آیت نمبر 83 میں آیا، جبکہ صحیح جواب تھا آیت نمبر 27 میں آیا۔ آپ سے غلطی ہو گئی، کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھتے ہیں اگلا سوال اسکرین ہم سے کیا پوچھنا چاہتی ہے۔ زیر و زبر زیر و زبر چلیں جی فیضان بھائی، خزانے کا ذکر بتائیے قرآن پاک میں کہاں آیا؟ قارون کے خزانے کا ذکر پارہ 20 سورۃ القصص آیت نمبر 83 میں آیا۔ آیت 5 4 3 2 86 میں آیا۔ 86۔ نہیں جناب، آپ نے جو آیت نمبر بتائی بالکل غلط بتائی۔ قارون کے خزانے کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 20 سورہ قصص آیت نمبر 76 میں آیا۔ فیضان بھائی سے غلطی ہو گئی، نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں اسکرین ہم سے کیا پوچھنا چاہتی ہے۔ زیر و زبر زیر و زبر ولی محمد بھائی بتائیے شیر کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آیا؟ شیر دیکھا ہے پہلے؟ کہاں دیکھا ہے؟ گارڈن میں۔ گارڈن میں دیکھا ہے۔ چلیں جی بتائیے شیر کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ پارہ 29 سورہ مدثر آیت نمبر 51۔ پارہ بھی صحیح بتایا، سورت بھی صحیح بتائی، آیت بھی صحیح بتا کر نمبر حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی اگلا سوال دیکھتے ہیں اسکرین کے ذریعے ہم سے کیا پوچھا جاتا ہے۔ ہے کون زیر و زبر ایک بار ولی محمد بھائی نے پھر بزر بجائی ہے، بتائیے گھوڑے کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 8۔ کبھی گھوڑے پر بیٹھے نہیں بیٹھے؟ گھڑ سواری کرنی چاہیے، صحت کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے۔
آپ نے بتایا گھوڑے کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 8 میں آیا. صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. 5ویں راؤنڈ کا آخری سوال. دیکھتے ہیں اسکرین ہم سے کیا پوچھنا چاہتی ہے. کچھ سوال بچوں آپ پوچھیں گے. بزر بجائی ہے فیضان رضا نے. دیکھتے ہیں اس بار نمبر لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا پھر اپنے نمبر گنوا بیٹھتے ہیں. بتائیے لوہے کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے, کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ لوہے کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 30 سورہ غاشیہ آیت نمبر 1. بڑی کوشش کی مگر تیاری کمزور ہے. بزر بجا تو دیتے ہیں مگر جواب نہیں دے پاتے. لوہے کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 27 سورہ حدید آیت نمبر 25 میں آیا. اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا, کمپٹیشن اپنے اختتام کو پہنچا. آپ دونوں نیچے تشریف لائیں گے اور آپ چاروں بھی میرے قریب آ جائیں. آپ نے یقیناً اس پروگرام کی تیاری میں بھرپور محنت کی ہوگی, مگر یاد رہے جب بھی کسی پروگرام کے لیے تیاری ہو تو کنسنٹریشن کے ساتھ بھرپور تیاری کرنی چاہیے اور سوال کو غور سے سن کر جواب دینے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ کم سے کم غلطیوں کے ساتھ ہمارے نمبرز مائنس ہو. آپ بیٹا یہاں پر تشریف لے آئیں. ماشاءاللہ. چلیں جی, آج کے ہمارے پروگرام کے جو ونر قرار پائے ہیں وہ ہیں ولی محمد بھائی. ولی بھائی کے لیے کیش پرائز دیا جاتا ہے اور آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس سے کتابیں خریدیے گا تاکہ آپ کے علم میں مزید اضافہ ہو. رنر اپ رہے ہمارے فیضان رضا. ماشاءاللہ. اور آپ چاروں کو بھی یہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا. آپ چاروں کے لیے بھی پیارے پیارے سے تحائف ہیں. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اگلی بار بھرپور تیاری کر کر آئیے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں آپ پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال پھر دیکھیں